گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دلوں کو جلا بخشنے والا، عشق رسول میں جھمانے والا، اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھانے والا سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے نغمات رضا کی! خود اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں ہم کنٹینیو کریں گے، ہم تسلسل کے ساتھ آج یہ دوسرا سلسلہ کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے سلسلے میں ہم نے کلام رضا کا ایک شاہکار کلام سنا تھا، اور وہ کلام تھا، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ آج اسی کلام کے کچھ اور اشعار بھی سننے ہیں، اور اس کی کچھ تشریح، اس کی کچھ شرح سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ یاد رہے، ہم نہیں جانتے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا اپنے اشعار میں کیا مافی ضمیر تھا، کیا ان کا اس بارے میں مفہوم تھا، مگر ہم علماء اہل سنت نے جو شرح کلام رضا لکھی ہے اس سے کچھ برکتیں لے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، یہ کلام ہم سب کو سوئے مدینہ لے جا رہا ہے اور مدینہ منورہ کی بڑی پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہے۔ آئیے اس کلام کے اب مزید کچھ اشعار سنتے ہیں۔ یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے، مژدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے۔ لفظ گھر کو 4 بار استعمال کرنا، ویسے تو نعت میں یہ الفاظ کہاں استعمال ہوتے ہیں، مگر کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کہ ایک بار نہیں 4 بار استعمال کیا اور کمال انداز میں استعمال کیا۔ اس کا ایک معنی تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ کعبہ مشرفہ کی طرف اعلیٰ حضرت کا تصور گیا کہ یہ گھر یہ در، در کہتے ہیں دروازے کو، یعنی کعبہ مشرفہ کا دروازہ بھی ہے، تو یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے، یعنی میرے اللہ کا، اللہ رب العزت تو گھر در سے پاک ہے نا، لیکن کعبہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کعبے کے دروازے کو اللہ کی رحمت کا اور رحمت کا دروازہ کہا جاتا ہے، تو یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے۔ لیکن پھر آگے کیا فرما رہے ہیں کہ مژدہ ہو بے گھروں، یعنی خوشخبری ہو اے بے گھروں، یعنی جو مسافر ہیں، جو زائرین ہیں، جو دور دور سے آئے ہیں، تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم سب کو صلاح یعنی پکار، ایک آفر کہاں کی ہے؟ اچھے گھر کی ہے۔ اب اس سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حاضری دے دی، اب مدینہ شریف جانے کی تمہیں ایک خوشخبری مل رہی ہے، اور دوسری اس کی ایک شرح یہ بھی بنتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، کعبے کا طواف کیا، حج کیا، برکتیں لوٹی، اب تمہیں جنت میں ایک اچھے گھر کی صلاح دی جا رہی ہے، کیونکہ جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو۔ لیکن کمال موتی کی طرح الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں کہ سنو، یہ گھر در یعنی یہ کعبہ مشرفہ اور اس کا دروازہ یہ اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے، خوشخبری ہو مژدہ ہو بے گھروں کہ صلاح اچھے گھر کی ہے۔ تصور کعبہ اور تصور رحمت الہی میں ڈوب کر ذرا اس شعر کو سنیے۔ یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے، مژدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے، اچھے گھر کی ہے۔ یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، مژدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے، مژدہ ہو بے گھروں کو کہ صلاح اچھے گھر کی ہے، مژدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت گویا تصور میں مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، بہت کعبے کی بات کی، کعبے کی بہت خوبصورت چیزوں کی بات کی، اب
مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ کا تذکرہ کس پیارے انداز میں. گنبد خضرا میں کون کون مکی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اے زائرو پتہ ہے کہاں پہنچے ہو؟ یعنی اس گنبد خضرا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رب عرش کے محبوب ہیں، جو عرش کا مالک ہے، اس کے محبوب کا مزار پر انوار ہے. اور آپ کے پہلو ہی میں، آپ کے برابر ہی میں کس کا مزار ہے؟ پہلو میں جلوہ گاہ، یعنی جلوہ لٹانے کی جگہ کس کی ہے؟ عتیق و عمر کی ہے. عتیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک لقب ہے، یعنی آزاد کیا ہوا، آزاد، یہ آپ کا لقب عتیق. اور عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی ساتھی میرے آقا کے ساتھ ہی موجود ہیں. تو اے زائرین تم سوچو کہاں پہنچ گئے ہو. اب گنبد خضرا کا تصور جما کر ذرا اس شعر کو سمجھیے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ہاں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کا قرآن پر، آپ کی قرآن کی تفسیر پر عبور کیسا ہے نظر آتا ہے، حدیث پر کیسی گرفت ہے اور کیسی نظر ہے وہ نظر آتی ہے. اور پھر نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ بہت سارے علوم دینی، بلکہ وہ علوم بھی جس کو ہم سائنسی علوم کہتے ہیں. اب جو شعر ہے وہ علوم جو نجوم ہے، علوم فلکیات کا ایک شاندار، یوں سمجھے کہ ایگزامپل ہے، ایک شاندار مثال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن اگر اس کو سمجھیے تو اعلیٰ حضرت کی فصاحت، اعلیٰ حضرت کی جو علوم پر نظر ہے وہ سمجھ آتی ہے. سعدین کہتے ہیں دو سیارے جن کو بابرکت کہا جاتا ہے، یعنی زہرہ اور مشتری. کران یعنی ان دو سیاروں کا ایک برج میں جمع ہونا، یہ سعدین کا کران ہے. اچھا پہلو ماہ یعنی چاند کے پہلو میں، پڑوس میں. اور جھرمٹ کہتے ہیں ہجوم. اچھا تجلی کمر کی یعنی چاند کی روشنی. اب ذرا شعر کو سمجھیے، اس کے معنی یہ بنتا ہے کہ دو سیارے یعنی جو مبارک سیارے ہیں زہرہ اور مشتری، ان کا کران یعنی وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں. اور یہاں سعدین سے مراد کون ہے؟ یہ زہرہ اور مشتری کس کو مثال دی؟ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کس کے پہلو میں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں موجود ہیں. یعنی یہ دو سیارے کران کیے ہوئے ہیں. یہ بڑا مبارک موقع ہوتا ہے. اب یہ دونوں کس کے قریب ہیں؟ پہلو ماہ میں ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جھرمٹ کیے ہیں تارے. میرے آقا کے روضے پر ہر وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو فرشتے گویا ستاروں کی مانند ہیں اور انہوں نے تجلی کمر کی ہے. میرے آقا چاند کی مانند ان کے درمیان جگمگا رہے ہیں. یعنی صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، فرشتے جھرمٹ کیے ہوئے ہیں. دربار مصطفیٰ کی شان کیا ہے ذرا سوچو، اور اس میں مدینے کا چاند جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ. علم نجوم اور علم فلکیات کی ان استعاروں کو، ان ایگزامپلز کو کس انداز میں استعمال کیا، یہ فقط کمال ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا. اب ذرا اس تصور میں شعر کو سنیے. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
کیا شاندار بات بتا رہے ہیں. احادیث میں علماء کرام کی کتابوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، یعنی عصر تک ان کی حاضری رہتی ہے، پھر عصر کے بعد یہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں. اچھا اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوں، آپ کی مدح سرائی کریں، آپ پر درود و سلام بھیجیں. اور کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے کہیے کہ لفظ استعمال کیا، بندگی زلف و رخ. بندگی کہتے ہیں ڈیوٹی. ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ نبی پاک کے چہرہ انور اور مبارک زلفوں کی تعریف بیان کریں. یہ تعریف بیان کرنے کی ان کی ڈیوٹی ہے کہ صبح بھی 70,000 آتے ہیں، شام بھی 70,000 آتے ہیں. یہ 3-4 اشعار ہیں، اس کے معنی میں ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اور پھر ان 3-4 اشعار کو ایک ساتھ آپ جب سنیں گے تو لطف دوبالا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یعنی ان کی ڈیوٹی جو ڈبل 12 گھنٹے کی ہے، اس طرح ان کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے. پھر فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. کیونکہ جو ایک بار آ جاتا ہے زندگی میں دوبارہ اس کو حاضری نہیں ملتی، اس کو اتنی ہی حاضری کی اجازت ہے، اتنی ہی رخصت ہے اس کے پاس. اچھا پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی بار کیوں حاضری ملتی ہے. فرماتے ہیں اچھا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ دوبارہ حاضری کیوں نہیں ہوتی. تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. ارے یہ وہ در ہے جہاں پرندہ بھی بغیر اجازت کے اپنا پر نہیں مار سکتا. وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ پھر کب آئیں گے، مگر ایک ہی بار حاضری ملتی ہے. اور اس کی وجہ بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. اللہ رب العزت کے فرشتے اتنے ہیں. ٹرائی ٹو امیجن، سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کے فرشتے کتنے ہیں. کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے گا کہ اگر 70,000 صبح حاضری دیں، 70,000 شام حاضری دیں، تو ایک دن میں کتنے فرشتوں کی حاضری ہو گئی؟ 1,40,000 فرشتے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کم و بیش 1450 سال ہو چکے ہیں. تو ایک دن میں اگر 1,40,000 فرشتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی؟ ایک سال میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی؟ 1400 سال میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی؟ آپ کا کیلکولیٹر، آپ کا کمپیوٹر سب جواب دے جائے گا. اور ابھی تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ جو بدلیاں کیوں ہوتی ہیں، کیوں ایک بار حاضری ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو حاضری دینی ہے، اور نبی پاک کا در تو کسی کو مایوس نہیں کرتا نا. تو یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، کروڑوں رہ جاتے اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی. اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. ارے یہ بارگاہ تو وہ ہے جو سب کے لیے مرحمت کرتی ہے، سب کے لیے رحمت والی سرکار ہے. تو سارے فرشتے حاضری دے دیں، اس لیے یہ نظام بنایا گیا. اب سنیے، اب اگلا جو شعر ہے وہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ معصوم، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے. یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ معصوم جو ہے یا تو فرشتوں کو کہا جا سکتا ہے یا انبیاء کو. ہم جو کہتے ہیں بچہ بڑا معصوم ہے، یہ بندہ بڑا معصوم ہے، تو معصوم فرشتے ہیں مگر زندگی میں ایک بار باری مل رہی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، مگر اے گناہ گاروں تم عاصی بھی ہو، تم گناہ بھی کرتے ہو، مگر تم کو صلاح کتنی پیاری ہے، تم کو آفر کتنی اچھی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے 6 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ آقا کے در پر آؤ اور عمر بھر رہ جاؤ، وہاں سے پھر بھی تمہیں نہیں نکالا جاتا. نبی پاک کی طرف سے جو آفر ہے کہ آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اب ان تمام اشعار کو اس تصور میں ذرا سنیے. میں ایک بار نثر میں پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی اس کو طرز میں پڑھیں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس دربار کا ادب بھی نصیب فرمائے. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے.
یہ زلف و رخاٹھو پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا لطف اٹھائیں، ذرا سمجھیے تو صحیح کیا بات کر رہے ہیں تاجداروں سے۔ تاجدار جو ہوتے ہیں نا بادشاہ، ان کے پاس بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی فرحت والی، بڑی راحت والی اور بڑی جس کو آپ کہیں کہ عیش و عشرت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اچھا اب جو تاجدار خواب دیکھے گا وہ کس چیز کا خواب دیکھے گا؟ اس سے بھی کوئی اعلیٰ عرفہ چیز، یعنی عام آدمی کا خواب تو یہ ہوتا ہے نا یار اس امیر آدمی جیسا میرے پاس کچھ ہو جائے، لیکن جو امیر اور تاجدار ہوگا وہ اس سے بھی اعلیٰ چیز کی خواب دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اے تاجداروں کبھی خواب میں بھی دیکھی ہے وہ چیز؟ کون سی چیز؟ جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ لک ایٹ دا کمپیریزن، ایک طرف تاجدار ہیں، دوسری طرف نبی پاک کے در کے گدا ہیں جو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سرکار کے در پہ۔ ان کی جھولی میں جو چیزیں ہیں نا وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان تازہ کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نبی پاک کے گدا کو وہ کچھ ملتا ہے جو تاجدار خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے عشق رسول جو ہے نا یہ پیسوں سے نہیں ملتا، درد مدینہ اس کو کسی قیمت کے تحت تولا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک کا سچا عشق جس کے پاس ہے بادشاہ تو تصور کرتا رہے پیارے آقا کے در سے جو کچھ خیرات ملتی ہے۔ ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اب ذرا اس عطائیں اور اس برکتوں کو ذہن میں رکھ کر اس شعر کو سنیے اور اپنے ایمان کو اور تازہ کیجئے۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا اگلا شعر دیکھیے، پہلے مدینے کا شوق دلاتے ہیں اور اب سمجھا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں، یہیں رہو بلکہ یہیں مر جاؤ۔ جی ہاں، مدینے میں مرنے کی جو یوں سمجھیے کہ دعوت دی ہے نا، جو انکریجمنٹ کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم میں سے جن سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب ذرا اس حدیث کو ذہن میں رکھیے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے،
کیسی تشریح ہے اس حدیث کی. اعلیٰ حضرت فرماتے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. ٹھنڈے یعنی اطمینان کے ساتھ آنکھیں بند کر لو اور بے فکر ہو جاؤ. مر گئے نا طیبہ میں, اب کیا ہوگا؟ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں شفاعت دلا دے گی. تو اے مدینے آنے والوں, اب مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ بلکہ یہیں رہ جاؤ اور یہیں اپنا جو ہے وہ آخری وقت گزار لو اور سرکار کے قدموں میں جان دے دو. جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. تو کیا لکھتے ہیں؟ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج دوسرا حصہ بھی ختم ہوا مگر یہ کلام کمال کلام ہے. تقریباً 63 اشعار ہیں. انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں اس کلام کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی سنیں گے. جب تک کے لیے اعلیٰ حضرت کے کلام سنتے رہیے, اپنے دلوں کو عشق رسول میں مہکاتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے.